وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ مرزا علی انجینئر کا ایک بیان بھیجا ہے اور مجھے تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کا یہ بیان سن کر مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ واقعی قرآن و حدیث کا جو موقف ہے اس کے سامنے یہ بالکل اس کی رگیں پھولی ہوئی ہیں، اور آخر میں تو جا کے بالکل اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اور ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے اور ان کے اکابرین کے عقیدوں کا تیا پانچا کیا ہے اور بھیجا پھاڑ دیا ہے، وہ بالکل مناسب ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ان کا تھا، ان سارے مسلکوں کا، یہ دین کے اوپر اجرت لینا۔ صلاۃ پڑھانے کے یہ پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے یہ پیسے لیتے ہیں، قرآن و حدیث جو اپنے لحاظ سے پڑھاتے ہیں مدرسوں کے اندر اس کی تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ حرام خور ہیں سارے کے سارے۔ اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، الہدایہ کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے اوپر جو ان مسلک پرستوں نے اشیاء جڑایا ہے کہ پہلے والے لوگوں نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے، یعنی ابو حنیفہ اور ان سے پہلے جو لوگ تھے، اور متاخرین نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے، یعنی بعد والوں نے ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ علی انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اس کو مان بھی رہے ہیں کہ بعد والوں نے ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ذلت اور خواری بھی بعد والوں کے اوپر آئی ہے۔ جب تک یہ حرام رہا ہے اور قرآن اور حدیث کی بات اوپر تھی، تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی۔ اپنے اس باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے علی انجینئر صاحب نے تاریخ کا حوالہ دیا اور اس کو غلط انٹرپریشن ان کی، یعنی اس کا جو معنی مفہوم تھا وہ بالکل بگاڑ دیا، اور کہا کہ پھر کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی جو وہ لیتے تھے بیت المال سے جب وہ خلیفہ بنے، اور اس سے پہلے ابو بکر صدیق بھی لیتے تھے، تو کیا وہ حرام لیتے تھے؟ حضرت صاحب پوری بات آپ سمجھے ہی نہیں ہیں۔ 2.5 سال جو دور گزرا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ شروع میں وہ راضی نہیں ہو رہے تھے، دوسرے لوگوں نے ان کو راضی کیا، لیکن پھر بھی ان کا دل مطمئن نہیں تھا، اور اتنا تھوڑا سا وہاں سے لیتے تھے جتنی ایک مزدور کی اجرت ہو، اور کہا کرتے تھے کہ اگر مزدور کا ایک جتنا وہ ہوتا ہے اتنی، اور اگر اس سے کم ہو تو میں اپنا بھی اس سے کم کر دوں گا۔ تو جب وفات ہونے لگی تو اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ میرا فلاں مکان بیچ کے جو جتنا مال غنیمت میں سے میں نے لیا ہے تھوڑا بہت یہ واپس کر دینا۔ اس کا ذکر نہیں کیا علی انجینئر صاحب نے، کیونکہ اگر یہ بات بیان کر دیتے تو ان کا سارا کھیل ختم ہو جاتا۔ پھر وہ بکریوں والے واقعے کو لائے ہیں، حالانکہ وہ ایک خاص واقعہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دینی امور پر اجرت لینا شروع کر دینا، اللہ کی آیات کو بیچنا شروع کر دینا، یہ بہت بڑی جہالت اور علمی خیانت ہے اس کی۔ اور وہ ایک خاص واقعہ تھا جس میں صحابہ کرام نے تبلیغ پر گئے ہوئے تھے، اور مقامی لوگوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو ایسے ماحول کے اندر جان پر بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس سردار کو ڈسوایا کسی بچھو سے، تو وہ چیخا ہے جب، تو لوگ دوڑے ادھر ادھر اور ان کے پاس آئے ہیں اور کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہو، اس کا علاج ہو، کیونکہ ہمارے سردار چیخ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ لوگوں نے کھانا تک ہمیں نہیں دیا، پہلے وعدہ کرو کھانا کھلاؤ گے۔ اور انہوں نے کہا بالکل کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد اور بھی بہت کچھ دیں گے۔ تو انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے اوپر تھوک لگا دیا اپنا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے درد کو ختم کر دیا، اور وہ خوش ہو کے سردار نے کھانا بھی دیا اور 30 بکریاں بھی دیں۔ تو اس پر بھی لوگوں کو عجیب سا لگا، کیونکہ یہ ایک روٹین نہیں تھی، نہ ہی اور دین کے مزاج کے، بلکہ ایک خلاف سا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو یہ پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ تو انہوں نے کہا ویسے میں نے اپنی طرف سے کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا بالکل صحیح ہے، اور میرا حصہ بھی۔ تو یہ انداز ہے ایک نبی کا،
یہ یعنی برکت والا کھانا جو اس انداز سے خاص انداز سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے لاتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جب 80 لوگ گئے تھے تبلیغ کے لیے اور راستے میں کھانا ختم ہو گیا، اور دریا یا سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا جانور اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور پہلے تو ان کو شک ہوا کہ یہ مچھلی ہے یا کوئی اور جانور ہے۔ تو بعد میں دیکھا کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں اور بھوک بھی ہے، اب کیا کیا جائے؟ پھر انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ 30 دن تک وہ 80 آدمی کھاتے رہے، اور اتنا بڑا جانور تھا وہ سمندری۔ اور بعد میں جب واپس آئے تو اس کا گوشت بھی ساتھ لے کے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کا ذکر سنا تو کہا کہ وہ اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا، اور اس میں سے اگر کچھ ہو تو مجھے بھی دو۔ تو اس انداز سے وہ برکت والا کھانا ہوتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر یہ چیز کرتا ہے۔ لیکن علی انجینئر صاحب اس کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ سارے علماء جو کھا رہے ہیں، اور پھر بیچ میں دیکھیں سچ بندے کے منہ سے نکل بھی جاتا ہے، کہنے لگے کہ اگر کوئی نہ لے تو یہ افضل ہے۔ بھائی جو نہ لے وہ افضل ہے، اور پھر افضل والوں کو تم خارجی بھی کہہ رہے ہو، اور دین سے خارج بھی کر رہے ہو، اور لان تان بھی کر رہے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ تو یہ معاملہ ہے ان کا، جہاں ان کے عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اسی قبر کے اندر برزخی قبر کہہ کے یہ کہتے ہیں یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، اس کو اللہ بننے کا اتنا شوق ہے۔ حالانکہ جنت میں اللہ نہیں آپ کو بنائے گا، اللہ تعالیٰ خود جو جنتی ہوں گے ان کے جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوگی، خواہش ہوگی، اس کو اللہ پورا کرے گا، ان کو چھوٹا چھوٹا اللہ نہیں بنا دے گا۔ تو یہ حال ہے اس کا، اس کے عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے۔ اور پھر کتنے صحابہ ہیں جن کے اوپر یہ زبان درازی بھی کرتا ہے، اور پھر ہر جگہ جہاں بھی سے کوئی سوال کیا گیا اس کا یہ جو لوگ پکارتے ہیں یا حسین یا یہ پکارنا کیسا ہے، کہتا کوئی حرج نہیں، بس صرف مدد نہیں مانگنی ہے، پکارو تو کس لیے پکار رہے ہیں؟ تو اس انداز سے ہر جگہ اس نے دوگلا انداز اختیار کیا ہے۔ باقی یہ جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ برستا ہے، یہ اسی وجہ سے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شرک کو واضح کیا ہے۔ قبر پرستی کا شرک جو ہے احمد بن حنبل کے ذریعے، عہد روح فی القبر کا عقیدہ، یہ احمد ابن حنبل کے ذریعے، پھر ابن تیمیہ، ابن قیم نے اس کو اپنایا، اور ساری مسالک کے رگوں کا خون ہے یہ شرکی عقیدہ۔ تو اس وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ ان میں سے کسی کے پیچھے سلاد پڑھیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ اللہ کے وقار کو ٹھیس پہنچانا ہے، سلاد کی بڑی اہمیت ہے، اور اپنی نمازیں برباد نہیں کر رہی ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب قرآن کی وہ آیت پیش کرتے تھے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو، ان مولویوں اور پیروں کو اپنا امام بنائیں، ایسے سارے لوگ اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے بھی اس کو آگ لگتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ بالکل نفس پرست آدمی ہے، عقیدہ کی بربادی ہے اس کی، اور سب کو یہ خوش کرتا رہتا ہے، شرک کا رد بھی کرتا ہے کئی دفعہ، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے انہی کے پیچھے نمازیں پڑھو، اور پھر چندے چونکہ خود بھی لیتا ہے، یوٹیوب سے بھی کماتا ہے، اور اس کو اس لیے یہ حرام نہیں قرار دیتا ہے۔ تو جو خود حرام خور ہو وہ حرام کو حرام کیسے کہے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بچائے، ورنہ یہ یاد رکھیے جتنے بھی اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، میری بات سن لو آج کان کھول کر، اگر آپ نے ایمان عقیدے کو برباد کیا اور انہی کافروں اور مشرکوں کو اپنا امام بناتے رہے تو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، ان مولویوں اور پیروں اور ان کے ساتھ جتنے بھی آج تمہارے یہ لیڈر ہیں جنہوں نے دین کو بدلی کر دیا ہے۔ یہ ہیں صحیح معنوں میں خارجی۔ خارج کا مطلب دین سے خارج، کہتے ہیں امت کو کہہ دیا۔ کون سی امت کی بات کر رہے ہو؟ چادریں چڑھانے والے، اور سر میلے کرنے والے، تعویذ گنڈے والے، گھوڑے کے پجاری، اور 10 محرم کی شربت پینے والے، ان کی بات کر رہے ہو؟ باقی وہ جو صحابہ کرام تھے صحیح معنوں میں مومن تھے، مخلص تھے، تابعین، تبع تابعین، وہ ہیں صحیح معنوں میں مسلم، اور ان کے راستے پر کے اوپر جو چلے گا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا، اور وہ صحیح معنوں میں دین کے اوپر ہیں۔ باقی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے معاملہ کرنا اور ایسے لوگوں کے اوپر تنقید کرنا جنہوں نے اپنی زندگیاں تلواروں کے سائے کے نیچے گزاری ہیں، ذرا باہر نکل کر جیلم چوک میں دعوت اللہ کرو، پھر پتہ چلے گا دین اسلام کیا ہوتا ہے۔ باہر نکلنے سے یہ ہوتا ہے، جہاں مردوں کا یہ کام ہے اللہ کے دین کو پیش کرنا۔ ڈاکٹر صاحب باہر نکلے تھے، پوری زندگی ان کی گزری ہے دعوت اللہ کرتے ہوئے، بازاروں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں ماریں کھائی ہیں لوگوں سے،
اور اللہ کی توحید کو وہ ہر جگہ پھیلاتے رہے ہیں۔ ہم ان کے شاگرد بھی ہیں اور ہم بالکل ان کے ساتھی ہیں، اور اس کے ہر فتنے اور فریب کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ انشاءاللہ بھی اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا۔